محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنه ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلایا، ترغیب دی امت کو، اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم لگاتار پے در پے حج اور عمرے کیا کرو. پھر آگے اس کی فضیلت و فائدہ ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: فَإِنَّهُ يُنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. یہ کثرت سے حج اور عمرے کرنا یہ غربت کو بھی ختم کرتا ہے اور گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے، اور ایسے ختم کرتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی میں لوہے کو ڈالا جائے تو لوہے کا میل کچیل وہ لوہار کی بھٹی ختم کر دیتی ہے، صاف ستھرا لوہا پھر بھٹی سے نکلتا ہے. اسی طرح جب انسان حج اور عمرے کرتا ہے اللہ اس کی غربت کو اور گناہوں کو اسی طرح ختم فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہر ایک کو بار بار اپنے گھر کی زیارتوں کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات خصوصی طور پر قابل لحاظ ہے، جو وہاں جاتے ہیں وہاں ایک بہت بڑی کوتاہی بلکہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی کا ارتکاب کرتے ہیں. حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ابھی سلام بھی نہیں پھرتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ابھی امام صاحب نے سلام بھی نہیں پھیرا، سلام کے قریب تھے اور پہلی صف والوں نے دوڑ لگا دی، اور پھر اس کے بعد چیخیں، جو بیچ میں نیچے پھنس گئے ان کی چیخیں، احرام کہیں پڑا ہے وہ کہیں پڑے ہیں، یہ حرام ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو دھکا لگے بغیر آپ بوسہ نہ دے سکیں تو پھر بوسے کو چھوڑنا واجب ہے، پھر بوسہ چھوڑنا چاہیے، پھر صرف اشارہ کر لیں، استلام کریں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اذیت دینا حرام ہے، ایسی صورت میں بوسے کی سنت کو چھوڑنا چاہیے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے. لیکن لوگ اس کام کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، اللہ کے گھر کی بے حرمتی، پھر بیت اللہ کی جو وہ بنیاد بنی ہوئی اس کے اوپر چڑھتے ہیں، غلاف کو پامال کرتے ہیں. یہ بجائے ثواب کے گناہ ہے. وہاں جس طرح نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے نا، گناہ کی قباحت و شناعت بھی وہاں اسی طرح بڑھ جاتی ہے. اور کچھ تو عورتیں یوں گھستی ہیں بیچ میں، یہ اور بھی حرام، بالکل حرام. آسانی سے ممکن ہو تو بوسہ دیں، ممکن نہ ہو تو قریب بھی نہ جائیں. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. وہاں پہ یہ چونکہ کچھ ادب آداب لوگ سیکھ کے نہیں جاتے، بس وہ کہتے ہیں جی شوق تھا میں کیا کرتا. شوق نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے حکم کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے.